اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین مراد المشتقین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب القاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز سامعین قدر، مومنین اکرام، نہایت واجب احترام خواتین و حضرات، آج کی میری نشست جو ہے عدل پہ ہے۔ اصول دین 5 ہیں، اصول دین چل رہے ہیں، پہلے توحید پہ 4 نشستیں ہوئی ہیں، آج کی نشست ہے عدل پر۔ توحید کے بعد ہمارا اصول دین ہے عدل، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ میں روزانہ اپنی خطابت میں 5 بار یہ پڑھتا ہوں تاکہ ہر بچے، ہر بوڑھے، ہر خاتون مرد کو یاد ہو جائے کہ اصول دین ہے کیا، دین حق کے اصول دین ہے کیا، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ آج کا عدل چل رہا ہے۔ عدل کے لیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کی لا ریب کتاب میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب سے، کل، جہاں بھی کل کا جملہ آئے گا، کل کی آیت آئے گی تو اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ فرما رہا ہے کل امر ربی بالقسط، اے میرے حبیب کہہ دو کہ مجھے اللہ نے انصاف کا حکم دیا ہے، عدل کا حکم دیا ہے، کیونکہ موضوع عدل ہے۔ کل امر ربی بالقسط واقیموا، جب تم کھڑے ہو جاؤ، واقیموا وجوہکم، اپنے چہرے سیدھے کرو، وجوہکم، واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون، جب تم ہر نماز کے وقت کھڑے ہو جاؤ، اقیم قیام میں، تو قائم کرنے کے لیے، نماز کو پڑھنے کے لیے، واقیموا وجوہکم، اپنے چہرے سیدھے کرو مسجد الحرام کی طرف۔ سارے مکاتفین، سارے محدثین، سارے علماء، جتنے بھی لکھنے والے ہیں اور مفکرین نے یہی لکھا ہے ترجمہ، ایک ترجمہ، اس پہ کوئی شک نہیں، مگر عدل کرتے ہوئے بندے پھسل گئے، نہیں کر سکے عدل۔ اللہ عدل کر رہا ہے، اپنے حبیب سے کہہ رہے عدل کر دو، اور مسجد الحرام کی طرف چہرہ کرو، این سیدھے خالص کھڑے ہو کر اسی کی عبادت کرو، اسی کو پکارو، یعنی تمام تر دنیا سے جدا گانا ہو کر، اللہ کے ہو کر، اس کے بن کر، اس سے گفتگو ہو رہی ہے، وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں، تو اسی کے خالص دنیا کا خیال چھوڑ کر، ہر خیال سے پاک ہو کر ایسے کھڑے ہو جو، ایسے نماز پڑھو جیسے شروع میں پیدا کیے گئے ہو۔ اب بندے بے انصافے تھے، بندوں کو پتا تھا کہ یہ کام، اللہ کو پتا تھا کہ ان بندوں سے میرا قرآن اور میرا حقیقی دین حق کے اوپر یہ بندے بحث بھی کریں گے اور خرابیاں بھی ڈالیں گے، کیونکہ ابلیس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ تو نے مجھے مردود کر کے دربار عالیہ سے نکالا ہے، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا۔ کیا کرے گا؟ تیرے بندے جو صراط مستقیم پہ آئیں گے ان کو بہکاؤں گا۔ اس لیے لوگ بہک گئے، ایک دین پر نہیں کھڑے۔
میں نے پچھلی نشستوں میں جیسے عرض کی ہے کہ فرمان مصطفیٰ ہے، فرمان الہی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ پھر بھی لوگ تفرقوں میں پڑے، اللہ نے منع بھی کیا۔ تو یہاں پہ چلاکی ہوشیاری بندوں کی تدبیروں کو اللہ جانتا تھا، پر اللہ کی تدبیر بہت بڑی ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ بندہ تو پھر دنیا میں اور یہاں پیدا ہوتا ہے تو پھر ایسے نماز پڑھیں، اللہ نے کہا نہیں، تعودون، جیسے میری طرف لوٹ آؤ گے۔ دوسرا اشارہ، دو اشاروں میں اللہ نے کہا نماز پڑھو، جیسے میری طرف لوٹ آئے ہو اور جیسے لوٹ آنا ہے، اور جیسے پیدا ہوئے، شروع میں پیدا کیے گئے ہو اور لوٹ آئے۔ لوٹانا موت یعنی زندگی اور موت کے درمیان ہر وقت قائم رہے گی تمہاری، میری یاد سے غافل نہ رہنا تاکہ تمہاری قائم رہے۔ تو اگلی نشستوں میں انشاءاللہ نماز کا جب ذکر ہوگا تو پھر تفصیل سے بیان کروں گا۔ عدل کی بات ہو رہی ہے، عدل کرنا ہے تو پھر ایک جیسا کر۔ اگر ہمارا یہ عدل قائم ہو جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کے موضوع کو سمجھا جائے، یہ وہ قرآن ہے جس کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے نبی کے سینے میں اس کے قلب مبارک کو رحل رسالت بنایا، پھر اس کے اوپر قرآن نازل کیا۔ پہلے اتنا مضبوط بنایا کیونکہ قرآن بہت بڑا مضبوط، بہت بڑا وزن، پوری دنیا کے وارث دو جہان کی ذمہ داری پہ دینے کے لیے میں نے پہلے مصطفیٰ کے قلب کو مضبوط بنایا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، سورہ حشر کی آیت ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل رأیتہ من خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ میں قرآن پہاڑوں پہ اتار دیتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اپنی جگہ چھوڑ دیتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اتنا مضبوط قرآن اللہ فرما رہا ہے کہ جب میں پہاڑوں پہ اتارتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، متصدعا من خشیہ، یعنی کہ من خشیۃ اللہ، اتنا ریزہ ریزہ ہو جاتے کہ اپنے قدموں پہ نہ ٹھہرتے۔ جب اتنا طاقتور قرآن مضبوط سینے پہ، مضبوط قلب مصطفیٰ پہ اتار کر، تو مصطفیٰ کتنا مضبوط ہوگا۔ اس لیے انصاف اور عدل کرنے کا لیے اللہ نے کہا اپنے حبیب سے عدل کر۔ اللہ کا اور رسول کا عدل ایک ہے، کیونکہ وحی الہی کی منتظر زبان وہ رسول، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کا مشتاق نبی، منتظر نبی وحی الہی کا، جس پہ جب تک وحی نہ آئے میرا حبیب لغت نہیں کرتا۔ وہ نبی عدل کرنے والا عدل کرے گا تو بتائیں ایک ہی نماز رکھے گا، دو یا تین یا چار پانچ قسم کی نماز نہیں پڑھائے گا۔ یہ دنیا والوں نے دیکھو اپنے عیب کو چھپانے کے لیے ہر امام نے کہا کہ رسول نے یوں بھی نماز پڑھائی، یوں بھی پڑھائی، یوں۔ دیکھیں یہ اتنی عدل کے بغیر پھر رسول کا عدل استغفر اللہ نہیں رہتا کہ رسول خدا دنیا میں جھگڑا تو نہیں پھیلانے آئے تھے، جھگڑا بند کرنے آئے تھے، جھگڑا ختم کرنے کے آئے تھے۔ ہمارا ماڈل رول رسول خدا کی سیرت طیبہ ہے، تو کیا رسول خدا نے اتنی نمازیں پڑھا دی، اتنے فرقے بنا دیے کہ ہر بندہ کہتا ہے میں بھی سچ ہوں، میں بھی سچ ہوں، میں بھی حق؟ یہ عدل نہیں ہے۔ عدل یہی ہے، عدل کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ ایک ہی سمت پر، دین میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا، ایک ہی دین پر، ایک ہی سمت پر دین چلتا آ رہا ہے۔ اور جب سے آدم کو خلق کیا اولاد آدم پر، اور انبیاء جب سے خلق کیے اور انبیاء پر، تمام انبیاء اسلام پر آئے، اور ہر بچہ دنیا میں فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کی تربیت کا اثر ہے، جیسا والدین ہے ایسا اسے بنا دیتا ہے۔ تو جس نے غور کیا، غور و فکر کیا، سورہ محمد کی 24 نمبر آیت پہ، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے یا ان کے قلبوں پہ کفر لگے ہوئے ہیں؟ قرآن غور و فکر کا نام ہے۔ بچہ تو دنیا میں آیا فطرت اسلام پر، اگر ماں یا باپ یا خاندان نہیں سمجھتا، عدل کو نہیں سمجھا، قرآن کو نہیں سمجھا، اپنی مسجد کی ملا کے پیچھے ہے، اپنے آبدائی دال والا دین لے کے آیا ہے، اپنے محلے والے لوگوں کے پیچھے ہے، اور اس نے ریسرچ کی نہیں، وہ وہیں پہ رکا ہوا ہے۔ 1450 سال ہو گئے اسی بحث پہ کہ دین ایک ہے، نہ فرقے بناؤ، نہ تفرقہ بازی کرو، ایک دین، ایک نماز، ایک کعبہ، ایک قرآن، ایک خدا اور ایک رسول۔ تو پھر کیوں فرقے؟ اب یہی وجہ ہے دوستو، قرآن سے ہٹ گئے، عدل سے ہٹ گئے، رسول کے عدل کو سمجھے ہی نہیں، اللہ کے عدل کو سمجھے ہی نہیں۔
اگر دنیا متفق ہو جاتی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراج المنیرہ اللہ کا پاک محبوب عدل لے کے آیا ہے، اللہ اسے فرما رہا ہے کل امر ربی بالقسط، میرے حبیب کہہ دو کہ عدل کرنے آیا ہوں، عدل لے کے آیا ہوں، میں عدل کرتا ہوں، تو پھر ہم نے بات سنی نہیں، پھر مرضی کر دی۔ کسی نے کہا میرا امام فلاں ہے، کسی نے کہا میرا امام فلاں ہے، کسی نے کہا میرا امام فلاں ہے۔ جو رسول نے اپنا امام دکھایا، کیونکہ میں وہ امامت پہ جاؤں گا تو پھر امامت پہ، کیونکہ اس میں کم سے کم 4 نشستیں میری عدل پر ہیں، تو کل انشاءاللہ اس پہ دوبارہ گفتگو ہوگی، اور آپ سے یکے بعد دیگرے یہ گفتگو ہوتی رہے گی عدل پر، اور آج کا موضوع ہمارا عدل کا، اور وما الا البلاغ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔